السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے صدقۃ الفطر سے متعلق کہ آج کل جب فقراء و مساکین کو غلے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر دی جاتی ہے تو وہ لینے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے غلے نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، آپ مجھے پیسہ دے دیجیے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ پیسہ دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں دینا چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں واضح ہو کہ جو فقیر اور مسکین یہ کہے کہ مجھے غلہ نہیں چاہیے، پیسہ دے دیجئے، تو ایسے فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ الفطر دینا جائز ہی نہیں۔ ایسے کو زکوٰۃ الفطر نہیں دینا چاہیے جو غلہ لینے سے انکار کرے، کیونکہ حقیقت میں وہ فقیر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فقیر ہوتا تو خوشی خوشی وہ غلہ قبول کر لیتا، کیونکہ فقیر جو ملے گا اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اور اس کو قبول کر لے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے وہ نہیں۔ یہ کبر و غرور فقراء کی شان نہیں ہے، مساکین کی یہ شان نہیں ہے۔ اس لیے ایسے فقراء اور مساکین جو کبر و غرور میں مبتلا ہوں، حقیقت میں وہ فقیر اور مسکین کی فہرست سے خارج، ان کو زکوٰۃ الفطر دینا جائز ہی نہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایسے فقراء مساکین کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے شدید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 160۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی چار وعیدیں بیان کی گئی۔ اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ چار وعیدیں۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا زناکار، بڑھاپے میں بھی زنا نہیں چھوڑتا۔ ملک کذاب، بادشاہ وقت ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا۔ وعائل مستکبر، فقیر ہے، محتاج ہے، پھر بھی کبر و غرور میں مبتلا ہے۔ تو یہ تو وعید ہے ایسے فقیر کے لیے، ایسے مسکین کے لیے۔ تو ایسے فقراء مساکین کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ الفطر کے وصول اور ضابطے جو شریعت نے متعین کیے ہیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، جس شکل میں جو عبادت مشروع ہوئی ہے اسی شکل میں جب ادا کریں گے تب ادا ہوگی، ورنہ منہ پر مار دی جائے گی۔ تو عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، شریعت کی پابندی ہوگی، تب عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس طرح کے اعذار کو پیش کر کے قیمت ادا کرنے اور نقدی کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنے کے جواز کا ہیلا تیار کرنا اور راستے ہموار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔